نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ موت کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آیات بینات نازل فرمائی ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات ہی باقی رہے گی۔ کہیں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، حیات کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی بھی اللہ نے پیدا فرمائی، موت بھی اللہ نے پیدا فرمائی۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کیسا آزمانا؟ فرمایا ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے، کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کا اعلان فرما دیا ہے۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صاحبزادے، ایک پہلو میں حضور نے اپنے لخت جگر نور نظر کو بٹھایا ہوا ہے، دوسرے پہلو میں جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے۔ دونوں سے پیار فرما رہے ہیں، دونوں سے محبت کر رہے ہیں، دونوں کو چوم رہے ہیں، دونوں کے بوسے لے رہے ہیں۔ اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا اور پیغام دیا کہ جا کے میرے محبوب کو فرما دو کہ ان دو میں سے ایک کو دوسرے پر قربان کرنا پڑے گا۔ پیغام میں خدا لے کے جناب جبریل حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیغام خداوندی دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر جناب ابراہیم کو دیکھا، ایک نظر جناب امام علی مقام کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے اس بیٹے کو پر قربان کرتا ہوں۔ چند ہی دن کے بعد جناب ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس بات سے منع فرمایا کہ رونا نہیں چاہیے، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ میرے حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، آنکھوں سے آنسو غم کی وجہ سے نکل رہے ہیں، لیکن دل پھر بھی اسی بات پہ راضی ہے جس پہ میرا رب راضی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، موت تو آنی ہی آنی ہے، کم از کم ہم اس آیت کا ترجمہ تو یاد کر لیں کہ جو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو ہم جناب والا اس دنیا کے اندر محض ایک وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے، اور وہ وقت بھی جو ہے وہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا وضعت الجنازۃ، کہ جب میت کو جنازے والی چارپائی کے اوپر رکھ کے اسے جناب والا جنازے کے لیے لے کر کے جایا جاتا ہے، تو پھر وہ میت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کانت صالحا، اگر وہ میت نیک ہے، اگر وہ جناب والا اچھے اعمال کرنے والی میت تھی، تو فرمایا فقالت قدمونی قدمونی، وہ پکار کے کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کانت غیر صالحا، اگر وہ میت نیک نہیں تھی، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، تو وہ میت کہتی ہے یا ویلہ یا ویلہ، ہائے افسوس، ہائے افسوس، او میرے لوگو مجھے کہاں پھینکنے کے لیے جا رہے ہو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانِ، ہر شے اس مرنے والے کی آواز کو سنتی ہے سوائے انسان کے، انسان اس مرنے والے کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ میرے بھائیو، لمحہ فکریہ یہ ہے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اللہ رسول کی اطاعت کر لیں، تو ہماری جناب دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔